فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب 1001 داستان علی کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 592، ہیڈنگ مست جام ولایت علی علیہ السلام۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو ایک عرصہ دراز کے بعد دیکھا، اس طرح کہ اس کے سراپے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ بہت ہی توانا اور چست و چالاک چلتا پھرتا تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کی اطاعت میں زندگی بیت گئی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو بڑی چستی سے چلتا ہے۔ عرض کیا کہ آپ کے دشمنوں کی نیت اور ارادے سے اس طرح چلتا ہوں اے امیر المومنین۔ حضرت نے فرمایا ابھی بھی کیا تجھ میں کوئی طاقت باقی ہے؟ عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کے آستان مبارک کے صدقے میں۔ اگلی ہیڈنگ صحت مندی کے 4 اصول۔ ایک دن سرکار امیر المومنین نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم ان 4 اصولوں کا خیال رکھ لو تو پھر تمہیں کسی طبیب یا علاج کی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، سوائے بھوک کے دسترخوان پر مت بیٹھنا۔ نمبر 2، ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا۔ نمبر 3، غذا کو خوب چبا چبا کر اچھی طرح سے کھاؤ۔ نمبر 4، سونے سے پہلے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء ضرور جاؤ۔ دوسری جگہ پر یہ حکم دیا کہ سردی کے موسم میں آغاز میں ہی پرہیز لازم ہے، کیونکہ وہ خزاں کا مہینہ ہوتا ہے، اور آخر میں بہار کے قریب تک سردی کا استقبال کرتے رہو، کیونکہ یہ موسم ہمارے جسموں میں وہی عمل انجام دیتا ہے جو درختوں کے ساتھ آغاز میں اس کو خشک کر دیتا ہے اور آخر میں پتے اگا دیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام دشمنوں کو کچلنے والے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہوا کہ جناب امیر المومنین کے سامنے کوئی پرچم آیا ہو اور انہوں نے اس کو سرنگوں نہ کیا ہو۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دشمن گروہ در گروہ علی کے مقابل آئے مگر مغلوب ہو کر ذلیل و خوار ہی واپس پلٹے۔ مولائے متقیان جس کو بھی ذوالفقار کے ساتھ مارتے وہ زندہ نہیں بچتا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کی کوئی صورت باقی رہتی۔ جب علی میدان کارزار میں ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں سمت، میکائیل بائیں جانب اور ملک الموت ان کے سامنے کی طرف برابر لڑ رہے ہوتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ظاہری آراستگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سادگی کا مرقع تھی، لیکن اس سادگی کے ساتھ ساتھ وہ بہترین اور نفیس ترین طبیعت کے مالک تھے۔ ہاتھوں میں وہ عقیق، فیروزہ، یاقوت اور آہن چینی کی انگوٹھیاں پہنتے، کیونکہ سبھی بہت فوائد کے حامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی انگوٹھی پر اللہ الملک نقش تھا۔ اللہ الملک یا اللہ الملک۔ وہ یاقوت شرافت و بزرگی کے لیے، عقیق سرخ حفاظت کے لیے اور فیروزہ کامیابی کی خاطر پہنتے تھے۔ علی بن مہریار کہتا ہے کہ میں 7ویں امام کے پاس گیا، ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ الملک کندہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری نظر ہی اس انگوٹھی پر تھی۔ امام نے استفسار فرمایا کہ تم اس انگوٹھی کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہو۔ یہ دراصل ایک پتھر ہے جو جبرائیل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور تحفہ لے کر آئے تھے۔ حضور گرامی مرتبت نے وہ پتھر علی کو بخش دیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے میرے تک پہنچا۔
پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اس پتھر کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فارسی میں اس کو فیروزہ کہتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے اس کا عربی میں نام ظفر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رکوع کے معنی۔ راوی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا ہے بہترین خلق خدا کے چچا زاد رکوع میں سر اور گردن کھینچ کر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا خواہ میری گردن رکوع کے وقت مار دی جائے۔ پروردگار میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، میرا خشوع تیرے لیے ہے، تیرے ہی لیے میرا سلام ہے، میں تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں اور تجھ پر ہی توکل رکھتا ہوں، تو میرا پالن ہار ہے۔ تیرے حضور میرا چہرہ، کان، آنکھیں، بال، کھال، گوشت، خون، مغز، اعصاب، ہڈیاں اور جو کچھ بھی میرا ہے تیرے حضور خشوع کرتے ہیں۔ روئے زمین پر ہر شے کا مالک وہ پروردگار ہے جو عالمیان کا رب ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حقیقت وجود انسان۔ یہ اشعار حضرت علی سے منسوب ہیں جن میں امام فرماتے ہیں کہ تیرا علاج خود تیرے وجود کے اندر پنہا ہے لیکن تجھے معلوم نہیں، تیرا درد بھی تیرے اندر سے ہی پھوٹتا ہے، تو غور نہیں کرتا، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک کمزور سا وجود ہے جبکہ ایک جہان عظیم تیرے اندر لپٹا ہوا ہے، تو وہ درخشاں کتاب ہے جس کے حروف سے پوشیدہ آشکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس بات کی حاجت ہی نہیں کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ تیرا وجود کن حروف سے لکھا ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک بے مثال شخص کی خوبیاں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا طریقہ کار یہ تھا کہ مثل غلاموں کے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، 2 لباس خریدتے، پھر اپنے غلام کو انتخاب کا اختیار دیتے اور خود نسبتاً کم قیمت لباس پہنتے۔ اگر آستینیں انگلیوں سے بھی لمبی ہوتی تو ان کو کاٹ دیتے، اگر قمیص کا دامن پاؤں میں گر رہا ہوتا تو اس کو سادگی سے اٹھا لیتے۔ 5 سال خلیفہ رہے مگر نہ کوئی عمارت کھڑی کی، نہ مکان، نہ کسی گاؤں کے مالک بنے، نہ سونے چاندی کے سکوں کے انبار لگائے، اپنی عوام کو روٹی اور گوشت کھلاتے مگر جب خود گھر واپس آتے تو جو کی روٹی سرکے کے ساتھ کھا کر گزارا کرتے۔ جب کبھی رضا الہی کے مطابق 2 کاموں میں سے دشوار تر کا انتخاب کرتے۔ 1000 غلام انہوں نے اپنی کمائی سے آزاد کیے۔ ان تمام کاموں کی زحمات جھیلنے میں ہاتھ مٹی سے اٹ جاتے اور چہرہ پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ وہ مرد حق اور مرد عظیم، جاہ و جلال کا پیکر، رات اور دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے۔ ان کی عبادت ان کے مشابہ ترین سید الساجدین علیہ السلام تھے، ان کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہ تھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے مظہر العجائب علیہ السلام۔ ایک شخص نے انس بن مالک سے سنا کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی، وہ جو رات کی گھڑیوں میں مشغول عبادت ہے اور قیام میں عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اور رحمت پروردگار کا امیدوار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں علی کے پاس گیا کہ ان کی عبادت کا طریقہ کار دیکھوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں مغرب کے قریب ان کے پاس تھا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو تعقیب نماز میں مشغول ہو گئے، اٹھے تو نماز عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ سپیدہ صبح نمودار ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجدداً وضو کیا تو مسجد چلے آئے، لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی اور تعقیبات پڑھنے میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ لوگ ان کے پاس مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے آنے لگے۔ 2 اشخاص ان کے پاس ایک مقدمے کے فیصلے کے سلسلے میں بیٹھ گئے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی۔ پھر وہ نماز ظہر کے لیے اٹھے، پھر دوبارہ وضو کیا، اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور تعقیبات میں مشغول ہو گئے۔ پھر اصحاب کے ساتھ نماز عصر ادا کی تو عامت الناس کے ملنے ملانے کا وقت آن پہنچا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے لوگ اپنے مسائل کے حل اور فیصلوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے حضور میں بیٹھتے رہے اور اٹھتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور میں بے اختیار پکار اٹھا، خدا گواہ ہے یہ آیت واقعی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد
اگلی ہیڈنگ ہے دوستوں کا احترام۔ سعصع بن سوہان امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ ایک روز وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی ان کی عیادت کو گئے، ان کی دلجوئی کی، اس کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ دھوکے میں نہ آ جانا۔ اے سعصع، چونکہ میں تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں، تم اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ فخر و مباحات کا اظہار نہ کرتے پھرنا۔ اپنی طرف دیکھو کہ سخت بیمار ہو، مبادا غفلت کر بیٹھو اور تمہاری امیدیں تمہیں فریب دے دیں۔ ایک رات حارث ہمدانی امام کی خدمت میں پہنچا اور ان حضرت سے مدد چاہی۔ حضرت علی نے چراغ گل کر دیا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آ سکے، اور اس سے فرمایا کہ میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا ہے کہ تم احساس شرم و ندامت سے دوچار نہ ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہر حال میں یاد خدا۔ ایک روز عبداللہ بن یحییٰ حضرت علی علیہ السلام کے حضور میں آئے، اجازت لے کر کرسی پہ بیٹھ گئے، لیکن کرسی سے گر گئے، ان کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ امام کے حکم سے پانی منگوایا اور امام کے حکم سے پانی میں منگوا کر اس کے زخم کو اطراف سے دھویا گیا۔ پھر آپ نے وہاں پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ اس کو اللہ کی طرف سے ایسی صحت ہو گئی جیسے یہاں کوئی زخم لگا ہی نہیں تھا۔ پھر عبداللہ سے فرمایا، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہمارے پیروکاروں کی بیماریوں اور مشکلات کو ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیا ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، ہمارے گناہ بس دنیا ہی میں ہوں گے؟ امام نے فرمایا، ہاں، کیا تو نے نہیں سنا؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماننے والوں کو اسی دنیا میں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ترجمہ آیت، جو مصیبت بھی تم پر وارد ہوئی ہے وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ عبداللہ نے کہا، یا امیر المومنین، آج میرا کیا گناہ تھا جو میں اس مشکل میں گرفتار ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے بیٹھتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس لیے تمہارے اس گناہ کے کفارے کے سبب تمہاری یہ مصیبت بنی۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام رہ جاتا ہے؟ عبداللہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آئندہ میں بسم اللہ ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ولایت علی کے بارے میں شیطان کا اظہار خیال۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان ان چند لوگوں کے پاس گیا جو علی بن ابی طالب کے بارے میں جسارت آمیز گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اس جماعت کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا، اے شخص تو کون ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ میں ابو مرہ ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو نے ہماری بات سنی؟ اس پر شیطان کہنے لگا، تم کو کوئی کسی قسم کی خوشی نہیں مل سکتی، کیونکہ تم اپنے سرور و مولا اور آقا علی بن ابی طالب کے بارے میں جسارت آمیز کلمات کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ علی ہمارا سرور و مولا ہے؟ شیطان کہنے لگا، کیا یہ گفتار پیغمبر نہیں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اے خدا، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اے خدا، تو ہر اس شخص کی مدد فرما جو علی کا مددگار ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابو مرہ، تو علی کے شیعوں میں سے ہے؟ شیطان کہنے لگا، نہیں، لیکن میں علی کو پسند کرتا ہوں۔ جو اس کے سامنے دشمنی رکھے، میں اس کے مال اور اولاد میں اس کا شریک ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے ابو مرہ، علی کے بارے میں ہمیں کوئی بات بتاؤ۔ شیطان نے کہا، اے ناکسین، مارقین اور قاسطین کی جماعت، میں فرشتوں میں سے تھا۔ ہم خدائے قدوس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک سایہ دار نور ہمارے سامنے سے گزرا۔ اس نور کے سامنے تمام ملائکہ نے اپنے ماتھے زمین پر ٹیک دیے اور کہا، سبحان قدوس۔ یہ نور یا تو کسی مقرب فرشتے کا ہے یا نور پیغمبر مرسل ہے۔ اتنے میں خدائے عز و جل کی ندا آئی کہ یہ نور نہ تو فرشتہ مقرب کا ہے اور نہ ہی پیغمبر مرسل کا، بلکہ یہ نور طینت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے زاہد و عابد۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ایک روز لوگ ابن عباس کے پاس علی کو یاد کر رہے تھے۔ ابن عباس کہنے لگے، خدا کی قسم، افسوس ہے، ابوالحسن نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، مگر نہ تو اپنا طرز زندگی بدلا، نہ مال جمع کیا، نہ کسی کا حق روکا سوائے خدائے عظیم کے۔ ان کی زندگی کا کوئی ہدف و مقصد نہ تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، علی کی نظر میں دنیا کی اہمیت جوتے کے تسمے سے زیادہ نہیں ہے۔ میدان کارزار میں علی شیر غرہ کی مانند ہوتے تھے اور مجلس علم میں
ایک صاحب حکمت شخص کی طرح، ہائے افسوس وہ بہت ہی بلند مقام پر فائز ہو گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے قاضی کے رویے کے نگران۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جنگ جمل میں کھو جانے والی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی۔ وہ شکایت لے کر دیوان عدالت میں گئے۔ یہودی کہنے لگا کہ زرہ تو میرے پاس ہے، تم کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اس محفل میں قاضی نے امام کے احترام کو تو ملحوظ رکھا، لیکن یہودی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ تھا۔ امام اس بات پر اس سے ناراض ہوئے۔ قاضی کی دوسری غلطی یہ تھی کہ جب امام حسن اور قمبر عدالت میں یہ شہادت دینے کے لیے آئے کہ زرہ مال امام ہے، تو شرح قاضی نے کہا کہ حسن کی شہادت قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ آپ کا بیٹا ہے، لہٰذا کوئی دوسرا گواہ لائیں۔ اس کے بعد امام نے قاضی کو منصب عدالت سے 20 دن کے لیے معزول کر دیا اور اس کے گاؤں میں بھجوا دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی اور طریقہ حکمرانی۔ حضرت علی اپنے زمانے حکومت میں تمام اقوام و ملل حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھتے تھے، خراب ندیوں اور نہروں کی تعمیرات کا حکم دیتے، مسلم اور غیر مسلم کمزوروں، حاجت مندوں، یتیموں کے کاموں کے صلے میں کی پرواہ کیے بغیر انجام دیتے اور ان سے کسی قسم کی توقع نہ رکھتے۔ یہی حضرت کا اصلی شیوا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے کچھ دہقانوں کو برطرف کیا تو وہ لوگ 40 درہم ان حضرت کے پاس لے کر گئے۔ امام نے ان کی رقم قبول نہ کی اور فرمایا کہ ہم خاندان رسالت کسی بھی کار خیر کے صلے میں ہدیہ یا قیمت نہیں لیا کرتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مالک اشتر کی حضرت علی سے محبت۔ کسی جنگ میں ایک روز حضرت مولا مشکل کشا علیہ السلام مالک اشتر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پریشان پھر رہے تھے، ان کا دل بیٹھ جا رہا تھا اور وہ سب سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ کوئی جا کر مولا علی کی خبر لائے۔ اپنے غلام سے کہنے لگے اگر تم امام کا پتہ بتا دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مالک اشتر کا غلام گیا، دیکھا میدان جنگ میں ایک مقام پر نبرد آزمائی میں مصروف ہیں۔ یہ سن کر مالک نے اس کو آزاد کر دیا۔ مالک فوراً امام علی تک پہنچے۔ حضرت علی نے مالک اشتر کو دیکھا تو غور کیا، اس کا رنگ اڑا ہوا ہے اور وہ بہت ہی پریشان اور غمگین ہے۔ امام علی نے پوچھا اے مالک کیا ابراہیم شہید ہو گئے ہیں جو اس طرح مایوس ہو؟ مالک عرض کرنے لگے کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، چونکہ مجھے آپ نہیں مل رہے تھے اس لیے متفکر تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مقداد کی گہری محبت اور عقیدت۔ حضرت مقداد ابن اسود حضرت علی کے بہت قریبی اور گہرے دوست تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ مقداد انتہائی مضبوط دل کے مالک تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا شک اور شبہ مقداد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت گرامی مرتبت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، علی ابن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابو ذر۔ لیکن مقداد کا فرزند معبد جنگ جمل میں عائشہ کے لشکر میں شامل تھا اور علی کے مقابل شمشیر زنی کر رہا تھا، آخر کار مارا گیا۔ حضرت علی دوران جنگ مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے تو معبد کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا خدا اس لڑکے پر اپنی رحمت کا نزول کرے، اس کی رائے اس سے کہیں بہتر اور کامل تر تھی۔ حضرت عمار یاسر امام علیہ السلام کے پاس سے عرض کرنے لگے الحمدللہ خدا نے معبد کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اے امیر المومنین خدا کی قسم جو حق سے روگردان ہو جائے خواہ وہ باپ ہو یا بیٹا، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنگ میں شرکت نہ کرنے والوں کو سرزنش۔ سعید بن قیس ان لوگوں میں سے تھا جو جنگ میں حضرت علی کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ ایک روز وہ مجلس امام میں وارد ہوا اور امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں تمہارے سلام کا تو جواب دیتا ہوں اگرچہ تم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہو جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ سعید نے بہت سے عذر پیش کیے، کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کے دوستوں اور طرفداروں میں سے ہوں۔ دوسرے دن کوفہ کے گروہوں کے سربراہ عبداللہ بن معتم عبسی اور حنزلہ بن ربیع تمیمی اور محمد بن مخنف اپنے والد مخنف کے ہمراہ خدمت امام میں پہنچے۔ جب جناب امیر المومنین نے ان کو دیکھا تو ان سب کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا
کس چیز نے آپ لوگوں کو جنگ میں شرکت اور مدد سے باز رکھا ہے جبکہ آپ لوگ خود سربراہان قوم ہیں؟ وہ لوگ بھی کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرتے رہے تاکہ امام کو مطمئن کر سکیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے مرد ملکوتی کا عروج۔ حبیب بن عمر کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگنے کے بعد میں ان کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت بستر میں لیٹے ہوئے تھے، سر مبارک کا زخم کھلا ہوا تھا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آپ کا زخم تو کوئی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ خدا شفا دے گا۔ حضرت نے فرمایا اے حبیب، میں ابھی تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ میں رونے لگا۔ جناب ام کلثوم بھی بابا کے قریب ہی تھیں، وہ بھی گریہ کرنے لگیں۔ حضرت نے ان سے فرمایا بیٹی آپ کیوں روتی ہیں؟ جناب ام کلثوم نے کہا بابا آپ کی جدائی مجھ پر شاق ہے۔ امام نے فرمایا میری بیٹی رو نہیں، بخدا اگر تم وہ دیکھ لو جو تیرا باپ دیکھ رہا ہے تو کبھی نہ رو۔ حبیب کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اے حبیب، آسمان کے تمام فرشتے اور پیغمبر صف باندھے مجھ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہیں، اور یہاں میرے بھائی خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک ہی بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے آگے ہے وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ حبیب کہتا ہے کہ ابھی میں امام کے پاس سے گیا بھی نہیں تھا کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے زندگی تیرے بغیر کفر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور اقتدار میں اپنے انتظامی افواج کو لبید عطاری کے پیچھے لگا رکھا تھا تاکہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ امام کی فوج کے سپاہیوں نے اس کو مسجد سماک میں پایا، اس کو گرفتار کر کے مولا علی کے پاس لے جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں نعیم بن دجاجہ اسدی اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو مولا علی کے پاس لے جانے میں رکاوٹ بنا۔ جب مولا کائنات کو اصلی صورتحال کا پتہ چلا تو حکم دیا کہ خود نعیم کو اصل مجرم کی بجائے گرفتار کر کے لایا جائے۔ نعیم نے کہا یا علی بخدا قسم، تیرے ساتھ رہنا یا تیرے ساتھ زندگی بسر کرنا عین ذلت و خواری ہے اور تیری مخالفت عین کفر ہے، تیرا عدل سب کے لیے برابر جاری ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں فرمایا کیا تجھے اس حقیقت پر یقین ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اس کو آزاد کر دے، صرف اس کے اس عقیدے کی خاطر۔